الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نہیں ہے عزت امام محترم پیر محمد رقیب الرحمان صاحب، پیر محمد حسان حسیب صاحب، اور یہاں پر تمام ہی معززین مہمانان گرامی، میری مائیں بہنیں، میرے بھائی بزرگ، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ہی معززین کو کون چلا رہا ہے اسکرین؟ السلام علیکم۔ تو بولو بیک ڈراپ پہ لکھے تو صحیح نا۔ ہم سب اس ایک بات پر تو متفق ہیں کہ یہ محفل پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی، متفق ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے سرکار بلائیں اور وہ یہاں موجود ہو اور سرکار خود نہ ہو؟ کبھی آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو وہاں موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو جب حضور کی اتنی پیاری محفل سجی ہو جس میں لوگ اتنی محبت، پیار اور ادب سے بیٹھے، وہاں حضور کی نظر کرم ضرور ہوگی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور اگر حضور محفل میں موجود ہوں اور ان کی نظر کرم بھی ہو تو پھر ایک چیز مانگ لیتے ہیں ان سے آج کہ یہاں موجود جتنے لوگ ہیں انہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ خواہش ہے یا نہیں؟ میں یہاں پر پیر محمد رقیب الرحمان صاحب سے یہ گزارش کرتا کہ آپ آج ضرور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ جو اس محفل میں شریک ہے اسے پیارے آقا کی زیارت نصیب۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اسے، ایسا ہی ہے۔ 27 رمضان المبارک کی شب کو یہ حاصل ہوا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ کرم جب اللہ نے ہم پر کیا تو ہم نے ایسا کیا کیا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سے اللہ ناراض ہے یا نہیں؟ کیا ہم اچھے اور سچے مسلمان ہیں؟ اچھا اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت اور کدورت نہ رکھے۔ کیا یہاں ایسا کوئی بیٹھا ہے جس کے دل میں اپنے ہمسائے، رشتہ دار، اپنے بھائی کے لیے دل میں صرف محبت ہو اور کدورت نہ ہو؟ جس چیز کو 5 نمازوں میں اللہ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہی دعا مانگتے ہیں۔ جب اپنے اللہ سے 5 ٹائم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن اپنے ہمسائے، اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے، جس وجہ سے آج اس پاکستان میں ہم بنیادی سہولتوں سے ہی محروم ہیں۔ اللہ کو چاہنے والے، اس کے پیارے رسول سے پیار کرنے والے عاشق رسول ہیں، سبھی کچھ تو ہم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے
اور مجھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو حدیث ہے، ہم اسے سنتے ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا قرآن کریم میں کہی ہوئی باتوں پر اور حدیث پر عمل نہیں ہے یا نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں 50 صورتیں مجھ سمیت نہیں آتی۔ یہاں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جنہیں قرآن کی تفسیر نہیں پتا، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں پتا مجھ سمیت۔ اگر ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہے اور ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور ہمیں جتنا پتا ہے اس پر عمل ہی نہیں، عمل کا دار و مدار نیت پر اور نیت کا دار و مدار عمل پر ہے۔ بہت ساری باتیں سنتے رہے، بہت ساری دعائیں کرتے رہے، لیکن جب تک ان دعاؤں پر عمل نہیں ہوتا، جب تک اللہ راضی نہیں۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اللہ کی اس مخلوق کے لیے اور اس کے احکامات پر اور اس کے پیارے رسول کی احادیث پر صدقہ دل سے عمل کرنا ہوگا اور یقین بھی کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن پختہ یقین نہیں، ہم شک و شبہات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے اور آپ سب سے بھی میں کہوں گا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی ساری زندگی آپ لوگوں کو اچھی باتیں، اچھی دعائیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کا درس دیا۔ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب کی عمر درازی اور صحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر عطا فرمائے، ہم سب پر ان کا سایہ رہے اور اس سائے کے اندر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرمانوں پر عمل کرتے ہیں۔ میں یہاں پر شہباز ظہیر صاحب اور قائم علی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب کا اور ہمارے حاجی نذیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہیں، اور بہت سارے دوست یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں نے پیر حسان حسیب الرحمان صاحب سے جب اس پروگرام کے لیے درخواست کی تھی تو انہوں نے بڑے پیار سے اور محبت سے اسے قبول کیا تھا، لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس دن پیر نقیب الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے درخواست کی تھی بڑے پیار محبت سے کہ اگر آج کے دن وہ بھی تشریف لائیں گے تو ہماری خوشیوں میں چار چاند لگ جائیں گے، اور جب وہ دعا کرائیں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر اس گورنر ہاؤس کو عزت بخشی۔ آج اس گورنر ہاؤس میں آپ کے آنے سے چار چاند لگے، یہ میرا ماننا ہے۔ اور میں یہ واقعہ بھی بتا دوں کہ جب میں نیا نیا اس منصب پر بیٹھا تھا تو یہ ایسی ہی کشتی تھی جو سمندر میں ڈول رہی تھی، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا میں گورنر بن گیا ہوں، اور جن کو یقین آ گیا تھا تو وہ ہٹانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن ایسے میں پیر نقیب الرحمان صاحب اور حسان حسیب صاحب نے
اللہ کے حضور دعا کی، اور یہ مہر ختم نبوت کا نشان مجھے حسان حسین صاحب نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا آج سے 12 مہینے پہلے، اور آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ اس مقام پر ابھی تک بیٹھے ہیں اللہ کی مہربانی اور پیر نقیب الرحمان صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ باقی تو باتیں اپنے بیان میں حسیب الرحمان صاحب کریں گے، کیونکہ جو وہ پیار محبت بھری باتیں اور حضور کی شان میں جو کرتے ہیں وہ شاید میں اس کے بال برابر بھی بات نہ کر سکوں، لیکن ایک بات ضرور کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ اس شہر میں رہتے ہیں۔ یہ شہر پاکستان کی معیشت کا ہب کہلاتا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو لوگ آج کل چاند پر جا رہے ہیں وہ وہاں جانے سے پہلے ایک ہفتہ کراچی میں گزار لیں تو انہیں چاند پر رہنا مشکل نہ ہو، کیونکہ وہاں 3 چیزیں نہیں ہیں چاند: بجلی، پانی اور گیس۔ تو جب وہ یہاں رہ کر جائے گا تو اسے وہاں زیادہ مشکل نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ اور یا پھر آپ کو یہ 3 چیزیں سب کو مل رہی ہیں، بجلی، پانی، گیس مل رہا ہے کراچی والوں کو، روزگار مل رہا ہے۔ مجھے تو کسی نے کہا تھا بڑا روزگار ہے، سب شان سے شوکت سے لاکھوں روپے کی نوکریاں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے۔ نہیں ہے ایسا؟ اچھا، کراچی میں نہ موبائل چلتے ہیں نہ موٹر سائیکل چلتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسکولوں میں تو ایڈمیشن ایسے ہیں کہ بس جس وقت چاہے حاصل کر لیں، اور میری پیاری پیاری بہنوں کے رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بس اب شادی تھوڑے دن بعد کریں، اور ماشاءاللہ جس کے رشتے آتے ہیں وہ اتنا صاحب روزگار ہوتا ہے کہ بس وہ کہتا ہے میں مرسڈیز میں آ رہا ہوں رشتہ کر، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایسا ہی ہے نا؟ چلے 76 سالوں سے حکمران آپ سے وعدے کرتے آئے، بجلی، پانی، گیس، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، وہ تو سب آپ کو ملے نا سب کو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے وزیر اعظموں نے وعدے کیے تھے، عامر فیاضی بھائی نے مجھے کہا کہ سب کچھ مل چکا ہے، نہیں؟ لیکن عامر بھائی آپ تو کہہ رہے تھے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے اپنے گھر ہیں، کوئی کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا نا یہاں؟ ہاتھ اٹھائیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ عامر فیاضی بھائی، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ پچھلے جو حکمران آئے تھے، جو شہباز ظہیر صاحب کے دوست تھے عمران خان صاحب، انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کراچی والوں کو دیے، نہیں؟ چلے ایک چیز تو سب نے آپ کو دی اور آپ نہ نہیں کر سکتے، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، ہر حکمران نے دیا ہے، اور اگر آپ نے اب جھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی، پیر صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ چیز ہے دھوکہ، ملا ہے نا؟ دیکھیں پیر صاحب، 76 سالوں سے ان سب کو دھوکہ ملتا ہے، لیکن اگر آج بھی سب اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہمارے پیر نقیب الرحمان صاحب کی دعائیں شامل ہیں۔ تو آج بھی حوصلہ، ہمت اور امید کی کرن یہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دعائیں ضرور قبول ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے عمل کرنا۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، میں پیر صاحب کی اجازت سے
یہ کہوں گا کہ جو لوگ عمرے اور حج پر جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے گورنر ہاؤس میں اپلیکیشن دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے کئی 100 لوگوں کو ہم حج اور عمرے میں انشاءاللہ تعالیٰ جس کا ٹکٹ، ویزا اور رہنے کا خرچہ میری ذمہ داری. ایک یہ میں آپ سب کے لیے آج کی کیونکہ بھی نقیب الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے ایسی کوئی دعا کی ہے جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو میری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں اگر لیپ ٹاپ ان کے پاس نہیں ہے اور وہ لیپ ٹاپ پر اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو ہم یہاں سے اپلیکیشن دے دیں لیپ ٹاپ بھی انشاءاللہ. اسی طرح سے یہاں پر موجود جس شخص کی پچھلے 3 مہینے میں موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے اسے ہم یہاں سے موٹر سائیکل بھی دیں گے اگر وہ اپنی اپلیکیشن دے دیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں سلائی مشین ہے، گھر کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. یہ آج خصوصی طور پہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ اپلیکیشن دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی 100 لوگوں کو ہم یہاں سے گورنر ہاؤس سے یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہمارے ہیں. آج یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہم اس گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بیٹھے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں پر بیٹھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر اگر میں سچ بولوں تو یہاں بیٹھ کر سوائے اس شاہانہ زندگی کے پروٹوکول کے مزے لینے کے علاوہ اور آپ کو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب دینے کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں. لیکن اگر یہ خوف دل میں آ جائے کہ یہ منصب، یہ اختیار اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس کا سوال اور جواب بھی اللہ ہی لے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں ایک منصب اور اختیار دیا تھا تو تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کیا تم نے میری مخلوق کے لیے کچھ کام کیا یا اسے صرف دھوکہ ہی دیتے رہے؟ اور اب کیونکہ الیکشن آ رہا ہے، آپ سبھی کو پتا ہے 8 فروری کو الیکشن ہے، اور اگر آپ نے بہت دنوں سے کوئی اچھا ڈرامہ یا اچھی فلم نہیں دیکھی تو آج کل شام کے نیوز چینل لگا لیں، تمام ہی لیڈر بڑی سچائی سے اور اچھائی سے آپ کو ڈرامہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ایک بار پھر آپ کو دانا ڈال رہے ہیں، ایک بار پھر جال بچھایا ہے، آؤ اس میں پھنس جاؤ تاکہ 5 سال تک ہم مزے کر سکیں. ایسا ہی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ووٹ کا صحیح استعمال بھی آپ کی زندگی میں اچھائی اور برائی کا سبب بنے گا. میں کسی جماعت کے لیے آپ کو نہیں کہوں گا. آپ کا ضمیر، آپ کا دل، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے کچھ کر سکتے تھے ان کو ووٹ دینا ہے تاکہ آپ کے لیے آئندہ کے وسائل کا انتظام ہو سکے، نہ کہ مزید مسائل کا انتظام ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام میں شعور آ جائے، جو کہ میں پچھلے 1 سال سے دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے یہاں عوام کے لیے دروازے کھولے گورنر ہاؤس کے. پیر حسان حسین صاحب کو پتا ہے کہ یہاں 3.5 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا. اس کے بعد ہم نے آئی ٹی کے ٹیسٹ کیے، 5.5 لاکھ لوگوں نے اس ٹیسٹ میں حصہ لیا. اب آپ کے اس عقب میں پیچھے 50,000 نوجوان بچے بچیوں کے لیے ہم نے یونیورسٹی بنا دی ہے. 1 سال کا مفت کورس ہے، اور وہ جو کورس کر لے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ 15 سے 20 لاکھ روپے
مہینہ کما سکتا ہے۔ اگر یہاں موجود کوئی شخص، نوجوان، لڑکا، بچہ، بیٹی اس ٹیسٹ میں شریک نہیں ہو سکے تو خصوصی طور پہ وہ بھی اس کورس میں آ سکتے ہیں۔ یہاں پر آج موجود نوجوان بچے بچیوں کے لیے میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس ٹیسٹ میں اگر نہیں آئے تو کورس میں شامل ہوں۔ تو ایک سال میں 15 سے 20 لاکھ روپے آپ انشاءاللہ تعالی کمائیں گے۔ فاروق امین یہاں سے چلے گئے، سنرج کمپنی کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا ہے۔ 3 لاکھ راشن کے پیکٹ اب تک ہم اس گورنر ہاؤس سے دے چکے ہیں۔ 27 kg کا راشن کا پیکٹ ہے جس میں ایک فیملی کے لیے 5 لوگوں کا پورے مہینے کا راشن ہے، اور وہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز یا ہمسائے کے لیے راشن لینا چاہتا ہو تو وہ بھی ہمارے یہاں سے یہ راشن حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بالکل مفت ہے، اس میں کوئی چارج نہیں۔ اور یہ جتنے بھی کام ہم اس گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں یا جو میں نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے، ان کا بھی گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس میں 1 روپیہ ہے۔ یہ میں خود اور میرے دوست مل جل کر کر رہے ہیں، اس میں 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں۔ تو انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس گورنر ہاؤس میں بٹھائے رکھا، پیر صاحب کی دعا سے، یہ جو ہم نے بیل لگائی ہے جسے بیل آف ہوپ کہتے ہیں، یہ اسی لیے لگائی ہے کہ کسی شخص کا اس گورنر ہاؤس میں داخلہ منع نہ ہو، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے یہ جو سبزہ زار ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں، میرے لیے یہ تبھی گلے گلزار ہے جب عوام یہاں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سبزہ زار کو گلے گلزار آپ نے بنایا ہے، عوام نے بنایا ہے یہاں بیٹھ کے، اور اس میں 4 چاند پیر نقیب الرحمان صاحب نے آج یہاں آ کر لگائے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ آج یہ قافلہ ہے، اور جب قافلہ ہو تو شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اور یہ میں شعر قبلہ حسیب الرحمان صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی ہے بھائی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑ گڑ، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ عیدگاہ شریف سے ہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا